اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈیا کو ہم اس پوائنٹ پہ پریس کرنے جا رہے ہیں کہ اس دن بھی اس موضوع کے اوپر ڈسکس ہوئی کہ ایبٹ آباد کے اندر جو شاہراہ ریشم ہے اس کے پوائنٹ کے اوپر آج میڈیا کو میں پریس کر رہا ہوں۔ آج میرے ساتھ تحصیل ایبٹ آباد کے صدر ساجد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے دائیں طرف، ان کے ساتھ ضلع کے سیکٹری تعلقات عامہ حسن خان بیٹھے ہیں، اور میرے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ شفقت سعید صاحب سیکٹری آفس سیکٹری ضلع بیٹھے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ اظہر عباس صاحب بھی سیکٹری انفارمیشن موجود ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں، دیگر ساتھیوں کی موجودگی میں اس پوائنٹ کو پریس کرنے جا رہے ہیں۔ حاضرین، تاریخ یہ کہتی ہے کہ سڑکیں جو ہیں یہ کسی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ایبٹ آباد کا یہ شہر ایک خوبصورت شہر جو صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک منفرد شہر ہے، اپنی سیاحت کے حوالے سے اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور بہت سے حوالوں سے یہ ملک پاکستان کے اندر اس کی ایک بڑی خوبصورت تاریخ ہے۔ تو آج اس صوبہ خیبر پختونخوا کے اس خوبصورت شہر نے اس صوبے کو کئی دفعہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ دیا، کئی دفعہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر بہت ہی منسٹریز جو ہیں، بہت سی وزارتیں جو ہیں وہ اس ایبٹ آباد شہر نے اس صوبے کو دیں، اور اسی طرح اس ملک پاکستان کو اس ضلع ایبٹ آباد نے بڑے خوبصورت، حتیٰ کہ وزیر اعظم کا امیدوار بھی اور قدرتی گیس اور دیگر وسائل کی منسٹری جو ہے وہ اس شہر نے دیا، اس صوبہ خیبر پختونخوا نے دیا۔ تو آج اس خوبصورت شہر کو ایبٹ آباد سے اگر آپ دیکھیں کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس سے یہ جو ضلع ایبٹ آباد ہے اس کا لودھی آباد تک جو سڑک ہے، وہ جو اولڈ پرانے کھنڈرات ہیں اس سے بھی، کھنڈرات کی تو ایک اپنی تاریخ ہے، اس سے بھی ایک بدنما قسم کے کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کھنڈرات ایک تاریخ رکھتے ہیں، یہ اس طرح کے کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ حاضرین، اگر آپ دیکھیں کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس سے جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو یہ شاہراہ ریشم جو ہے اس وقت پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ اس سے گزرتے ہیں، اور چائنا اور پاکستان اور دیگر ممالک کا جو معیشت کا ایک نیٹ ورک ہے، ایک جال ہے، وہ یہ شاہراہ ریشم ہے۔ اور اس شاہراہ ریشم کو عرصہ سے آگے دیکھیں تو ایوب میڈیکل کمپلیکس کے پوائنٹ سے اگر آپ چلتے ہیں تو یہ کالا پل سے آگے جو ہے کوئی نکاسی پراپر نہ ہونے کی وجہ سے، سڑک کی پائپنگ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پانی ایک جگہ میں جمع ہو جاتا ہے، تو گاڑیاں جو ہیں بارش کے موسم میں بند ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو ریپیئر بھی نہیں کیا جاتا، مرمت بھی نہیں کیا جاتا، وہ اسی طرح رہتا ہے۔ تھوڑا آگے آپ چلا جائیں تو ایبٹ آباد کا خوبصورت اسکول ایبٹ آباد پبلک اسکول ہے، اس کے ساتھ اسلام کوٹ تک جو سڑک ہے وہ ایسے ہے کہ اس ضلع ایبٹ آباد کے اندر شاید کچی سڑک جو ہے اس کی بھی جو حیثیت اور سٹیٹس ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ایبٹ آباد پبلک اسکول سے اسلام کوٹ تک ہے۔ پھر اسلام کوٹ سے آپ آگے جائیں نیلے پیر تک، یہ بڑے خوبصورت موزے ہیں ضلع ایبٹ آباد کے۔ تو یہاں سے آگے جو پل آتے ہیں وہ دو پل بنے ہوئے، ایک انگریز کے دور کا پل ہے، ایک پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو وہ جو انگلش پل بنا ہوا ہے وہ تھوڑا گہرائی میں ہے، یعنی نیچے ہے، دوسرا پل اوپر ہے، اس پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور گاڑیوں کی قطار لگ جاتی ہے، پل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ آگے اگر تھوڑا سا چلے جائیں تو آپ جب نیلے پیر کے قریب پہنچتے ہیں تو نیلے پیر سے یہ جو ٹرک یونین ہے اس پہ بھی بڑا یہ احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ نیلے پیر سے بڑی بدبختی ہے کہ کروڑوں اور لاکھوں ملیت کی گاڑیاں جو ہیں وہ ایک لمحے میں الٹ جاتی ہیں، اور لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے مالکان کا۔ حالانکہ ان گاڑیوں سے حکومت خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت مختلف بعد میں ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ ٹیکس کا پیسہ یہ سڑک کے اوپر آپ لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی آسانی سے یہ سڑک بن سکتی ہے۔ ریسنٹلی آپ دیکھیں، ایک دن مجھے موقع ملا، وہاں سے میں کراس کرتا ہوں تو ایک بہت ہیوی گاڑی جو ہے الٹی ہوئی تھی، دوسری صبح دوسری گاڑی الٹی ہوئی تھی، آئے روز وہاں پہ گاڑی الٹ جاتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ پتہ کسی کو نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ شاہراہ ریشم کے اوپر سے کمشنر ہزارہ صاحب سے لے کے ڈی سی صاحب سے لے کے یہ وزراء جو ہیں یہ بھی اسی روڈ سے گزرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کلندر آباد تک چلے جائیں
تو یہ کلندر آباد بھی ایک تاریخی شہر ہے ضلع ایبٹ آباد کا، تاریخی موضع ہے ضلع ایبٹ آباد کا، اور ایک صوبائی وزیر صاحب ہیں ان کے بالکل یہ قریب ہے۔ تو اس کلندر آباد میں پورے پاکستان کے اندر آپ نہیں پھنستے تو اس کلندر آباد کے اندر وہ ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے، سڑک ہی نہیں ہے۔ تو میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پبلک نے ووٹ دیا، آپ ووٹ لے کے عوامی نمائندے اوپر آ گئے، حکومت وقت میں آپ موجود ہیں، آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ سڑک کے اوپر سے بیمار گزرتے ہیں، مریض گزرتے ہیں، دیگر ایمرجنسیز کیسز یہاں سے گزرتے ہیں، تو پہلے آپ اپنے لوکل کاموں کو چھوڑ کے بڑے بڑے مالات بنا لیے آپ نے، اس چیز کے اوپر ذرا فوکس کریں کہ یہ جو شاہراہ ریشم ہے یہ کھنڈرات سے ہٹ کے وہ جو ٹیکسز ہیں لوگوں کی اسی پیسے سے اگر آپ اس کو دوبارہ ریپیئر کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور پھر سے یاد دہانی کرواتا ہوں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس شاہراہ ریشم کو ضلع ایبٹ آباد کے اندر یہ زیادہ ڈیمیج ہے اور یہ صوبہ خیبر پختونخوا ایک خوبصورت شہر ہے، تو اس کو فی الفور اس ویڈیو سے میں آپ سے پرزور مذمت کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو فی الفور جو ہے وہ دوبارہ سے بنایا جائے۔ شکریہ، تھینک یو۔